صدر ٹرمپ اور امریکہ کی بڑی عدالت آمنے سامنے. امریکی سپریم کورٹ نے گلوبل ٹیرف غیر قانونی قرار دے دیے. 3-6 سے اکثریتی فیصلہ. ٹرمپ انتظامیہ کے لیے بڑا چیلنج. عدالت نے واضح کیا فیصلہ تمام ٹیرف پر لاگو نہیں ہوگا، تاہم وہ محصولات کالعدم قرار دیے جو ہنگامی قانون کے تحت نافذ کیے گئے تھے. امریکی صدر نے قومی ایمرجنسی کے قانون کو استعمال کرتے ہوئے آئینی اختیارات سے تجاوز کیا. وہ وسیع سطح پر ٹیرف نافذ نہیں کر سکتے. برطانوی میڈیا کے مطابق فیصلہ امریکی تجارتی پالیسی پر بڑے اثرات مرتب کرے گا. صدر ٹرمپ نے امریکی سپریم کورٹ کا فیصلہ شرمناک قرار دے دیا. کہا ہمارے پاس پلان بھی موجود، اب مزید سخت حکمت عملی اختیار کروں گا. محصولات نے ہماری قومی سلامتی کا تحفظ کیا، لیکن ججز نے ٹیرف کے حوالے سے امریکی مفادات کو نظر انداز کیا. فیصلے سے وہ ممالک خوش ہیں جو برسوں سے امریکہ کو لوٹ رہے ہیں. عدالت غیر ملکی مفادات سے متاثر تھی. We're either going to get a deal or it's going to be unfortunate for them. And you said today 10 days. Have you given them a deadline firm to make a deal? I would think that would be enough time, 10-15 days, pretty much maximum. مشرقی وسطی کام پھر خطرے میں. امریکی صدر نے ایران کو 10 سے 15 دن کا الٹیمیٹم دے دیا. کہا تہران کے ساتھ معاہدہ ہوگا یا پھر انہیں انتہائی سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا. جوہری پروگرام روکنے سے متعلق جواب دینے سے گریز. صدر ٹرمپ ایران کے خلاف محدود فوجی کارروائی پر سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں. امریکی اخبار کا دعویٰ سرکاری اور جوہری اہداف کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے. حملہ ہوا تو خطے میں دشمن کے تمام اڈے اور تنصیبات ہدف ہوں گی. ایران نے اقوام متحدہ کو آگاہ کر دیا. جارحیت کی صورت میں سخت جواب کا اعلان. گورنر ہاؤس وغیرہ یہ آئینی ادارے یہ اس چیز کے لیے نہیں ہے آپ وہاں پہ بیٹھ کر تعصب نما تقریبات کریں. وہ اس صوبے کے خلاف تقریب ہوئی ہے، وہ وفاق کے خلاف تقریب ہوئی ہے کہ اس شہر نے پہلے بھی بہت زیادہ چیزیں دیکھی ہیں. لوگوں کو یہاں پہ آپ دوبارہ وہ پیغام دینے کی کوشش کریں جو یہاں پہ پہلے ماحول اس شہر میں آ چکا ہے. گورنر ہاؤس کی تقریب میں تعصب کی انتہا. صوبہ سندھ اور وفاق کے خلاف گفتگو قابل مذمت. پیپلز پارٹی کا پارا ہائی. گورنر ہاؤس اور آئینی ادارے تعصب نما تقاریر کے لیے نہیں بنے. کراچی پہلے ہی یہ ماحول دیکھ چکا، مزید متحمل نہیں ہو سکتا. سندھ ایک تھا، ایک ہے اور ایک رہے گا. شرجیل میمن کی گرج برس. سعید غنی نے کہا سندھ میں لسانی بنیادوں پر کام کرنے والے متحرک ہو چکے. گورنر ہاؤس میں جو پروگرام ہوا اس سے حالات متاثر ہو سکتے ہیں. کچھ وفاقی وزراء نے بھی لوگوں کو اکسایا. اگر میں سیاست کرنے پر آؤں تو میں وہ باتیں کر سکتا ہوں کہ مجھے تو سننے کے بعد نیند آ جاتی ہے، بہت سو کی نیندیں اڑ جائیں گی. بیانات سے ڈرنے والا نہیں ہے یہ گورنر. اگر میں نے بیان دیا تو پھر بہت سو کی کرسیاں بھی ہل جائیں گی. سیاست کرنے پر آیا تو بہت سے لوگوں کی نیندیں اڑ جائیں گی. بیانات سے ڈرنے والا نہیں. گورنر سندھ کامران ٹسوری نے بھی خبردار کر دیا. کہا بیان دیا تو بہت ساروں کی کرسیاں ہل جائیں گی. صوبے کو مضبوط کرنے والا گورنر ہوں. کبھی نہیں کہا کہ کوئی تقسیم ہونی چاہیے. ایم کیو ایم میں گروپ بندی تنازع سندھ اسمبلی پہنچ گیا. خالد مقبول گروپ کا ہوں. پی ایس پی والے دھمکیاں دے رہے ہیں. ایم این اے اقبال مسعود نے جان سے مارنے کی دھمکی دی. رانا شوکت کا واویلا. اسپیکر نے ایس ایس پی اور ایس ایچ او کو طلب کر لیا. وزیر داخلہ ضیاء النجار کی رانا شوکت کو تحفظ فراہم کرنے کی یقین دہانی. ڈیل اور ڈیل کا تو کیا کوئی بانی پی ٹی آئی کے لیے کوئی ڈیل ہے؟ دکان اپنی کھلی رکھنا چاہتے ہیں. اس قسم کی کوئی گفتگو کسی لیول پہ بھی کبھی بھی نہیں ہوئی. افواہیں جو ہے نا صرف اس ایشو کو جو ہے مارکیٹ میں یہ پروڈکٹ رکھنے کے لیے جو ہے افواہیں پھیلائی جاتی ہیں. بانی پی ٹی آئی کے لیے کوئی ڈیل ہے نہ ڈھیل. وزیر دفاع خواجہ آصف نے تمام خبروں کی سختی سے تردید کر دی. سما سے گفتگو کرتے ہوئے کہا بانی کو بیرون ملک یا بنی گالہ منتقل کرنے کی کہیں کوئی گفتگو نہیں ہوئی. وزیر اعلیٰ کے پی کی اپنی نوکری خطرے میں ہے، اسی لیے انہوں نے رہائی فورس کا اعلان کیا. اقدام غیر آئینی اور غیر قانونی. کسی بھی قسم کی فورس کا قیام ریاست کا استحقاق ہے. حکومت سے کوئی ڈیل نہیں ہو رہی. بانی کے علاج کے حوالے سے رابطہ ہوا. اسپتال منتقل کر کے علاج کرایا جائے. تحریک انصاف موقف پر ڈٹ گئی. سما سے گفتگو کرتے ہوئے اسد قیصر کا کہنا تھا حکومت بات کر کے پیچھے ہٹ جاتی ہے. رہائی کے لیے فورس کا قیام ایک تجویز ہے. ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا.
پاکستان اور امریکہ دہشت گردی کے خلاف ایک پیج پر تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق. واشنگٹن میں وزیر اعظم شہباز شریف اور امریکی وزیر خارجہ کی ملاقات. اسٹریٹجک شراکت داری پر اطمینان کا اظہار. دو طرفہ تجارت اور معاشی سرگرمیاں بڑھانے پر زور. مارکو روبیو کا غزہ بورڈ کی حمایت پر پاکستان سے اظہار تشکر. وزیر اعظم کی دیگر عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں. شہباز شریف کی بحرین کی فرما رواں. آذربائیجان، ازبکستان، قازقستان اور انڈونیشیا کے صدور سے بات چیت. اہم بین الاقوامی اور علاقائی امور پر گفتگو. غیر رسمی گرم جوشی کا مظاہرہ. وزیر اعظم سے یونائیٹڈ اسٹیٹس انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ فائنانس کارپوریشن کے چیف ایگزیکٹو بھی ملے. پاکستان میں سرمایہ کاری بڑھانے میں دلچسپی کا اظہار کیا. پاکستان میں معاشی استحکام IMF نے تسلیم کر لیا. 14 سال میں پہلی بار کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس خوش آئند قرار. بنیادی سرپلس پروگرام کے مطابق تھا. ملک میں مہنگائی مجموعی طور پر قابو میں رہی. مالیاتی ادارے کے پروگرام کے مطابق پاکستان نے اصلاحات کی. حکومتی پالیسی سے معیشت کو استحکام ملا. ڈائریکٹر کمیونیکیشنز IMF جولی کوزیک کی پریس بریفنگ. کہا IMF کا وفد 25 فروری سے پاکستان کا باضابطہ دورہ کرے گا. EFF پروگرام کے تیسرے جائزے پر بات ہوگی. ملک میں غریب کے حالات بد سے بدتر. ترقی صرف کاغذوں تک محدود. پاکستان میں غربت بڑھ کر 28.9% تک پہنچ گئی. 7 برس کے دوران 7% کا بڑا اضافہ ریکارڈ. شہری علاقوں میں 11% اضافے کے بعد 17.4 اور دیہات میں 36.2%. پنجاب میں شرح 23.3%. سندھ میں 32.6 اور خیبر پختونخوا میں 35.3% ہو گئی. بلوچستان میں سب سے زیادہ 47% ریکارڈ. معاشی ناہمواری بھی 28.4%. اضافے کے بعد 32.7% ہو گئی. کورونا وبا اور IMF پروگرام غربت میں اضافے کی بنیادی وجوہات قرار. احسن اقبال نے حالات اس نہج پر پہنچنے کی وجہ بتا دی. سانحہ سولجر بازار 16 اموات پر فضا سوگوار. کراچی میں زمین بوس عمارت کا مالک اور بلڈر گرفتار. سرکار کی مدعیت میں مقدمہ درج. گیس لیکیج سے دھماکے اور عمارت گرنے کی CCTV فوٹیج منظر عام پر آ گئی. افسوسناک واقعہ سحری کے وقت 3:47 پر پیش آیا. لوگ خوفزدہ ہو کر گھروں سے نکل آئے. انتہائی کم جگہ پر 3 منزلہ عمارت کی تعمیر بھی بڑا سوالیہ نشان. سانحہ گل پلازا کے متاثرہ تاجروں کے لیے عارضی مارکیٹ تیار. پولو گراؤنڈ بارادری میں 300 دکانوں پر مشتمل مارکیٹ میں بجلی، پانی، پارکنگ اور سیکیورٹی کا انتظام. میئر کراچی کا کہنا ہے 2 سے 3 روز میں مارکیٹ کو باقاعدہ کھول دیں گے. بلوچستان میں صوبائی اور قومی اسمبلی کی نشستوں میں اضافہ ناگزیر. صوبائی اسمبلی نے قرارداد منظور کر لی. صوبائی اسمبلی کی نشستیں 65 سے بڑھا کر 85 کی جائیں. قومی اسمبلی کی نشستیں 20 سے بڑھا کر 28 کرنے کی تجویز. محکمہ داخلہ پنجاب نے کالعدم تنظیموں کی فہرست جاری کر دی. بلوچستان سے تعلق رکھنے والے کالعدم تنظیمیں بھی شامل. انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت کالعدم تنظیموں کی کسی قسم کی معاونت فراہم کرنا جرم قرار. شہریوں سے غیر رجسٹرڈ خیراتی اداروں کو بھی زکوٰۃ، خیرات اور عطیات نہ دینے کی اپیل. ورلڈ کپ سیمی فائنل تک رسائی کی جنگ. 8 ٹیموں میں اب پڑے گا گھمسان کا رن. سپر 8 کے پہلے میچ میں پاکستان اور نیوزی لینڈ کا مقابلہ آج کولمبو میں شام 6:30 بجے ہوگا. شاہینوں کا پریکٹس سیشن بارش سے منسوخ. میچ بھی متاثر ہونے کا خدشہ. ہیڈ کوچ مائک ہیسن کہتے ہیں میچز نفسیاتی دباؤ سے نہیں سکل سے جیتے جاتے ہیں. کیویز کے مقابلے کے لیے تیار ہیں. T20 ورلڈ کپ کے آخری گروپ میچ میں آسٹریلیا نے عمان کو 9 وکٹوں سے ہرا دیا. 105 رنز کا ہدف آسٹریلیا کے 10ویں اوور میں حاصل. مچل مارش کے 33 گیندوں پر ناقابل شکست 64 رنز. ایڈم زیمپا کے شکار. عمان اور آسٹریلیا دونوں ایونٹ سے باہر. پاکستان اور بنگلہ دیش کے میچز کی تاریخوں میں رد و بدل. ورلڈ کپ کے بعد قومی ٹیم 3 ون ڈے میچز کے لیے 9 مارچ کو بنگلہ دیش پہنچے گی. پہلا ون ڈے 11، دوسرا 13 مارچ اور تیسرا ون ڈے 15 مارچ کو ہوگا. اور رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ پر نور ساتے رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن افطار کا سما. بنو سما کی آواز سیزن 15 کا باقاعدہ آغاز. مقابلے میں 40 امیدوار، ایک سے بڑھ کر ایک آواز.